باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد ایک اور صلوات پڑھیں باؤں پہلی ربیع الاول 1442 ہجرہ 2020 کی یہ بہار نگر کی مجلس ہے. آج کی مجلس اس لیے کہ ابھی 28 سفر گزرا. سیرت رسول، اللہ کے رسول کی سیرت سے کس طرح انہوں نے اسلام کو دنیا تک پہنچایا. ایک گھنٹے کی تقریب یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک اسکیچ ٹائپ ہوگا کہ سیرت رسول سے ہم کیا لینا. جو رسول کی سیرت ہے، جو رسول کی زندگی ہے، اس زندگی سے ہماری زندگی میں کون سی چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. اس لیے کہ آج آلموسٹ 1 بلین کے اوپر مسلمس ہیں پوری دنیا میں. 1 بلین سے زیادہ، 1 بلین سے زیادہ مسلمان اس زمین کے اوپر ہے اس وقت. لیکن آج اسلام کی صورت کیا ہے؟ اسلام کو لوگ ایسا دیکھتے ہیں ایک ٹیررزم آتنکوادی مسلمان ہے پوری دنیا میں. آپ شکر ادا کرو کہ بھاونگر میں آپ کا کوئی امیج ہوگا، آئی ڈونٹ نو، لیکن باہر مسلمانوں کا کوئی امپریشن ہے، کوئی امیج ہے. آج 0.1% نہیں ہے، 0% ہے. آپ کو فلیٹ دے دیں گے رینٹ کے اوپر اگر آپ مسلمان ہیں. کیوں نہیں دیتے؟ بولتے یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. کیا اسلام ٹیررزم کو، کیا رسول نے اس کو پروموٹ کیا تھا؟ رسول کی سیرت کیا تھی اور آج مسلمانوں کی سیرت کیا ہے؟ ویری سیڈ. ہم کو فکر نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں، واجب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ گئے ہماری ذمہ داری پوری ہو رہی ہے. روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو رہی ہے. نہیں. حسین نے اس اسلام کے خاطر، امام حسین نے اس اسلام کے خاطر علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا. اس اسلام کے خاطر بی بی زینب کی چادر دینا برداشت کر لیا، اسلام کے امیج کو باقی رکھا. تو یہ ذمہ داری ہماری ہے. آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ 4 دن میں کہ اسلام کا جو امیج ہے، اسلام کا جو مقام ہے، اس میں ہماری یوتھ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. صرف واجبات پہ عمل کر کے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. واجبات تو کرنا ہی کرنا ہے، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھو گے، تعلق الصلاۃ ہو جاؤ گے تو دار اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. تم خالی یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھا، اسلام جیسا بھی تھا. لوگوں کو، ہم کو فکر ہونا، رات میں سونے سے پہلے سوچنا یار میرے ریلیجن کا کیا حال ہو گیا. آج کوئی پوچھتا نہیں ہے. اگر چہرے پہ داڑھی ہے تو لوگ آپ کے بازو میں بیٹھے. آپ باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھو کہ اسلام کا امیج کیسا ہو گیا. 0% اسلام کا امیج ہے. 0%. خالی ہم بیٹھ کے گھنٹہ بندی سن کے چلے جائیں. چینج کتنا آ رہا. پورا 2 مہینے گزر گئے محرم سے، آج پہلی ربیع الاول آ گئی. 2 months آپ نے اسی امام بارگاہ میں روز مجلس کی ہوگی، اسی امام بارگاہ میں روز آلے ہوں گے. یہ 2 مہینے میں چینج کتنا آیا؟
کچھ فکر بدلی، کچھ سوچ بدلی کہ میں نے امام حسین نے اتنی بڑا سیکریفائس کیا، اتنی بڑی قربانی دی، آج ہم کتنی قربانی دیے تو میں نے، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ یہ سارے سوالات میں 4 دن کی ٹاپک دی ہے، اس میں کئی چیزیں کو بولنا ہے. میں آپ سے یہی بول رہا، یوتھ کو بول رہا، پورا یوتھ، بڑوں کو نہیں بول رہا کہ you have to think what I'm saying, you have to think what I'm saying, this is your responsibility. اس لیے کہ tomorrow امام is going to ask you، کل تم سے امام پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا. ہمارے پاس آنسر ہے. میں بولوں گا مولا میں نے نماز پڑھی، ارے بابا نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کیا کیا؟ کتنا پروپوگیٹ کیا اسلام کے مقام کو، رسول کے پیغام کو. اللہ کے رسول نے کیسے اسلام کو پیش کیا؟ ایسے ماحول میں رسول نے اسلام کو پریزنٹ کیا کہ جس ماحول میں عرب کا وہ ایسا ماحول کا مکے گا کہ لڑکی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کر دے. ایسے ماحول میں اللہ کے رسول نے عورت کے اسٹیٹس کو بتایا، نام نہیں لے سکتا تھا. جیسے آج کا زمانہ ہے نا، ایگزیکٹلی وہی تھا. میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور آیت سے کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ بول رہا، میں نہیں بول رہا. اللہ بول رہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. رحمت ان اے بلیسنگ، جہاں رحمت ہوتی پھر مصیبت نہیں ہوتی. وہاں اتنی بڑی رحمت تمہارے پاس ہے، اتنی بڑی رحمت جو اللہ بول رہا کہ رحمت للعالمین. اللہ کے رسول کے ساتھ ان کے اس نام کو لے کے ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ کون سی سیرت ہے رسول کی جو آج ہمارے پاس ہے؟ یہ فکر کرو. سب سے پہلے غفلت سے باہر کہ میں بڑا نیک ہوں بھاؤ نگر کا، میں بڑا عبادت گزار ہوں بھاؤ نگر کا، میں تو پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا ہوں، یہ فکر کو نکالو. میں بڑا ڈونیشنز دیتا ہوں، میں بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہوں، یہ فکر کو نکالو. حکم کیا ہے؟ جتنی نیکی کرو بھول جاؤ جتنے گناہ ہیں اس کو یاد رکھو. کیوں بھولو نیکی کو؟ گناہ کو کیوں یاد کرو؟ اس لیے گناہ کو یاد رکھو کہ گناہ یاد رہیں گے تو معافی مانگو گے، نیکی یاد رکھو گے تو غرور آئے گا. نیکی یاد رہے گی تو غرور آ جائے گا، تکبر آئے گا کہ میں تو اتنا نیک ہوں. یہ فکر کو نہیں لاؤ. اللہ کے رسول نے ایسے ماحول میں اسلام کو پیش کیا کہ عرب کا وہ جہالت کا ماحول، ایسے جاہل کہ نام نہیں برداشت کر سکتے. جب پہلی مرتبہ اسلام کو لیے اللہ کے رسول باہر اور انہوں نے دعوت نشرہ نہیں پڑھا، وہ آپ کے ذہنوں میں نقشے قلم نہیں کر. رسول نے پیغام کیا دیا؟ ایک ہی پیغام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پاؤ. پہاڑ ٹوٹ گئے. رسول اللہ ایک آدمی نے ایکسپٹ نہیں کیا. خاندان لیول تو چھوڑ دو. پلیز غور سے کرنا، ہسٹری کا ایک اسکیچ ہے، ہسٹری کا، تاریخ کا اسکیچ ہے بس. جیسے سرکار نے کہا پہاڑ ٹوٹ گئے. ابو لہب تبت یدا، ابو لہب بھی پورا قرآن کا سورہ ہے. اس کی بیوی ابو لہب کیا کرتی تھی؟ جنگل میں جاتی تھی صبح جا کے کانٹے لاتی تھی، لا کے رسول اللہ کے گھر کے سامنے بچھا دیتی. اس کانٹوں پہ چل کے رسول نے اسلام کو ہم کو پیش کیا. آج ہم بڑے آرام کے ساتھ امبا چوک پر مسجد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں. اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے اللہ کے رسول نے کانٹوں پہ چلے، پتھر کھائے، زخمی ہوئے، بچے نقصان پہنچانے، کچرا ڈالا جا رہا. صرف یہ نہیں، نماز کے لیے مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کا رسول کھڑا ہوا. یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے ظالمین مکے کے، ان کی پیٹ کی گندگی لا کے چہرے رسول پہ مار. اتنی مصیبت اٹھا کے آج اسلام کو یہاں پہنچایا. ہم خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑے آرام سے بول رہے، آرام سے. آپ اس ماشاءاللہ اتنے بڑے امام بادا میں بیٹھ کر عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے، کریا کر رہے، مجلس کر رہے، لیکن سیکریفائس کس کا ہو؟ اس رسول کا سیکریفائس. اتنی قربانی کے بعد آج اسلام یہاں پہنچا ہے. حالت یہ تھی، کیا سوچو یا سوچو، اللہ کا رسول نیت کرتا ہے یہ لوگ لا کے پیٹ کی گندگی
چہرے رسول کا سب ہوتے اور ہنستے ہیں. رسول کون ہے؟ جو اول ما خلق اللہ نوری، جو اول اخر ہے، اول عدد، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، وہ رسول کے ساتھ ایک توحید ہوئی. لیکن صرف برداشت صبر کی کہ دین اسلام کا بہت ہے. اخلاق کا لیا تاریخ کا ایک مجھول واقعہ بتاتا ہوں، پلیز غور سے سنیں. بڑی فیمس انسیڈنٹ مکے کا، آپ نے سنا ہے ہزاروں مرتبہ، لیکن آج میرے منہ سے سنو تو اس میں کچھ پیغامات میسیجز جو آج کے دور میں ہم کو لینا ہے. اخلاق رسول، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محمد اور آل محمد کے کردار سے پھیلا. صرف کیریکٹر، تو وہ کیریکٹر اگر آج بہت نگر میں ہماری یوتھ کے پاس ہے، تم لوگ کالجز جاتے ہیں، کمپنیز میں جاب کرتے، بزنس کرتے، یونیس کو جاتے، میں یوتھ کا بولا لڑکا لڑکی دونوں، بہت نگر میں ماشاءاللہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے، ڈیفرنٹ جگہوں پہ تم لوگ جاتے ہیں. تم کو کالج جا رہے، اسکول جا رہے، کہیں جا، تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو یا شیعہ ہو. نہیں سمجھے؟ جتنے لڑکے لڑکیاں ان کو بولو، جب تم کالج میں ایڈمیشن لے، جب جابس کر لے، بزنس کر لے، بازار میں، تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم مسلم. نو، تمہارا کردار ایسا ہو، تمہارے اخلاق ایسے ہو، تمہاری زبان اتنی میٹھی ہو کہ تمہارے دوست تم کو پوچھنا کہ تم کس مذہب سے ہو، کہ کتنے آنیسٹ ہو، جو تم جب بولو میں علی کا ماننے والا. تمہارا کیریکٹر اسلام کو پروپوگیٹ کرنا، یہی چیز رسول اللہ کے ساتھ کی. اب سنو تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، مکہ 3 یا 4 سال ہوئے اسلام کو آگے، 3 سال میں 2 سال ہوئے. اور سے سنو، مکہ جو ہے خانہ کعبہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت خانہ کعبہ کے اور معصومین کے لیے آواز کا بڑا سلام. مکہ جو ہے بیچ میں ہے کعبہ، اطراف ایکچولی کعبہ جو ہے ویلی میں، ویلی میں ایسا ہے، اطراف میں پہاڑ ہے، ماؤنٹینز. مکے کے ماؤنٹین، مکے کے پہاڑ مشہور پہاڑ، اتنے اونچے اونچے پہاڑ جو لوگ زیارت کریں وہ جانتے ہیں. میں تو الحمدللہ ہر سال جاتا، اونچے اونچے ماؤنٹین. وہ ہے ابو خبیث بھائی، وہ گھڑی والا جو ہوٹل ہے اس کے بالکل پیچھے والا پہاڑ جو ہے وہ ہے ہیوج ماؤنٹین. ایسا اطراف میں ماؤنٹین سے بیچ میں کعبہ ہے. اور مکے کی گرمی سمر جو ہے پیک پہ ہوتا ہے. اس زمانے میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے، پہاڑ کی گرمی پلس سورج کی گرمی. پیک جولائی اگست کا جو منتھ ہے، کھجور پکتا ہے، 55 تک ٹیمپریچر جاتا ہے. مکے میں خانہ کعبہ کے پاس آفٹرنون میں سارا بازار بند ہو جاتا ہے. چھوٹا سا شہر ہے مکہ، اس زمانے کی بات کر رہے رسول کے زمانے، اور چھوٹا سا بازار ہے کعبے کے پاس، اور کعبے کے پاس میں پتھر بچھے ہوئے ہیں، ریت ہے، اطراف میں پورے گھر اور بازار. اللہ کا رسول تبلیغ کرتا ہوا چلا، بازار سے گزرا. بازار میں دیکھا شاپس بند ہو رہے، آفٹرنون تھا، گرمی اپنے پیک پہ 2-3 بج رہے وقت. ایک عورت کو دیکھا، ایک لیڈی کو دیکھا، تھوڑی سی بوڑھی 50-60s کی عورت، ادھیڑ عمر لکھا ہوا، اس کے ہاتھ میں 2 بیگ، شاپنگ کر کے، گروسری کر کے، مارکیٹ سے سپر مارکیٹ، اپنی لینگویج میں بولا، سپر مارکیٹ سے سامان لے کے اپنے گھر کی طرف چلے گئے. بیگ لی 2 اسٹیپ 4 اسٹیپ چلتی ہے، بیگ نہیں چلتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر لوگ آ رہے ہیں جا رہے سب دیکھ رہے. اس کا بیگس، پلیز غور سے سنو، اس کے ایسا بیگس اٹھانا رکھنا یہ بتا رہا کہ یہ عورت بڑی غریب ہے. اگر پیسے والی ہوتی تو اس کے ساتھ کنیز ہوتی یا غلام ہوتا، انہیں سرونٹ ہوتا. اس زمانے میں کنیز اور غلام کا رواج تھا. کنیزیں سامان اٹھاتے تھے، غلام سامان اٹھاتا.
تو یہ اکیلی سامان اٹھانی تو یہ بتا دی کہ I'm very poor، اس لیے کہ میرے پاس کوئی کنیز اور غلام نہیں۔ اچھا بازار میں لوگ آگے جا رہے دیکھ رہے سو اللہ نے صرف کردار بتا، کیریکٹر آف پروفٹ، ہمارے رسول کا کیریکٹر کیا کیسے اخلاق، جبکہ پورا پلیز بات سنو، پورا مکہ دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کا کردار دیکھو۔ اللہ کا رسول چلتے چلتے دیکھا عورت اٹھانی خلیل چلے گئے، کیا کہا کہ میں ہیلپ یو، انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا تھا، کہا کہ میں تیری مدد کروں، تو اس نے ایسا دیکھا، دیکھ کے بولے یار آج کے زمانے میں ایسے اخلاق خبر ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ کیا میں ہیلپ کروں، تو اس نے دوسرا جواب کیا دیا، اس نے کہا کہ اے جوان، پلیز بات سے، اے جوان اگر تو یہ سمجھے گا کہ تو میرا سامان گھر تک پہنچائے گا تو میں تجھے کچھ پیسے دوں گی، پیسے نہیں ہے میرے پاس، میں پہلے بول رہی میں تیرے پیسے نہیں دے سکتی، اجرت نہیں دے سکتی۔ اچھا وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی کہ جب میں بولوں گی پیسے نہیں ہے تو چلے جائے گا، اصول ہے۔ اس نے کہا دیکھو بھائی جوان میرے پاس پیسے نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھ لے کہ میں پیسے دوں گی تم سامان لے کے آ کے رکھو گے، میرے پاس 1 روپیہ نہیں، مثال ہے اپنی لینگویج بولے 1 ریال نہیں میرے پاس۔ اللہ کے رسول نے اتنی اچھا جب بات کرتے ہیں نا تو اتنی محبت سے بات کرتے کہ خالی زبان کھلتی جو معلوم ہوتا تھا کہ سب موتی چل رہے زبان کھلتی تو ہماری زبان کھلتی، اس کو ہرٹ کرتے، اس کو ہرٹ کرتے، اس کو تکلیف دیتے، اس کو تکلیف دیتے، اس لیے کہ پیسہ بولتے نا، پیسہ بولتا ہے، غرور تکبر یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت غرور میں ختم ہو جائے گی۔ میں کیا بول رہا، شیطان کی پوری عبادت صرف غرور کی وجہ سے نہیں، ایک سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا بیٹا کیوں، خود خدا میں اللہ بول رہا کہ تم نے تکبر کیا، پوری زندگی کی تمہاری ہماری عبادت بھی اگر ذرا سا بھی زبان تیز چلے، ذرا سا بھی اگر ہماری لہجے میں غرور آ جائے تو یاد رکھو تمہاری ساری عبادت ختم ہو جائے گی۔ یہ سب سے پہلے چیک کرو آج کی مجلس کے بعد گھر جا کے کہ کن کن رشتہ داروں سے میں نے غرور سے بات کیا، بھاؤنگر کے کس مومن سے میں نے تکبر سے بات کیا۔ دوستو اگر ذرا بھی ہے نا، پہلی چیز اسی لیے امام علی امام علی امام علی امام علی بول رہے، عبد اللہ بھی نہیں بول رہا، دعائے تمہیں کا تم گجراتی میں ترجمہ پڑھو، امام علی کیا بول رہے، آپ کیا بول رہے کہ یار میرے تو گناہ ہی نہیں، مولا کیا بول رہے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ دعا خمین میں بول رہے مولا وہ کہ علی کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے، یو ٹیل می، علی وہ ہے کہ جو نسلوں سے واقف ہے۔ علی نے مالک کے اشتر کو کیا کہا تھا جب مالک کے ذہن میں خیال آیا تھا خالی کہ میں نے 99 کو مارا، علی نے 1000 کو مارا، امام علی نے وہاں سے دیکھ کے بولا تھا کہ مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو مار رہا تھا، لیکن میں نسلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ علی کو کہ جو خود بولتے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں، وہ علی آج یہ بولے دعائے خمین میں کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں۔ آپ انصاف سے بولو، بھاؤنگر کی اتنی بڑا مجمع مجھے سن رہا پہلی ربیع الاول کی مجلس میں، یو ٹیل می، کبھی میں یہ نماز کے بعد یا مجلس کے بعد کبھی میں دعا کرتا ہوں تو یہ بولتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ گناہ معاف کر دے جس سے مجھے علم نہیں ہے؟ اگر نہیں بولتا تو then how I can say کہ I'm a follower of امام علی؟ دوستو مجلس وہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ آپ کو خوش کر کے چھوڑ دو، مجلس کا مقصد ہے کہ جب تم بھاؤنگر کے اس عزاخانے میں بیٹھے ہو کہ بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ۔ یہ ہے مجلس۔ ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی میرے 4 دن کی مجلسوں میں چینج ہو گئی کہ میرے مجلسوں کا مقصد پورا ہو، ایک لڑکا یا لڑکی چینج چاہیے۔ مجلس کربلا ریولیشن کا نام ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے۔ رسول نے پہلا انقلاب برپا کیا تھا مکے میں، ایک ریولیشن لایا۔ یہ میرے 4 مجلسوں میں ایک ریولیشن آتا، فکر کا ریولیشن، سوچ کا ریولیشن، فکر کا ریولیشن، تھنکنگ کا ریولیشن۔ تمہارے ذہن میں خیال آنا یار اب تک میں نے کچھ نہیں کیا، ہمیشہ یاد رکھو
کبھی بھی کوئی نیکی کو یاد رکھو ہی مت کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. نو، یہ شیطانیت ہے. صرف یہ بولو کہ اللہ میرے گناہ معاف کر، forgive me forgive me forgive me forgive me. ہر معصوم کا جملہ یہی. اللہ کا رسول اس عورت کے پاس گیا، جا کے کہا کہ کیا میں ہیلپ کیوں، کیا میں تیری ہیلپ کروں؟ اس نے کہا سنو میرے پاس پیسے نہیں تم کو دینے، اب اللہ پلیز میری طرف دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے کنیز خدا گھبرا مت، مجھے نہیں چاہیے تیرا پیسہ، میں صرف تیری تنہائی، تیری مجبوری، تو ضعیف ہے، تیرے پاس سامان ہے تو اٹھا نہیں سکتی، میں چاہتا میں تیری ہیلپ کروں. سوچو دوستو، ہر چیز پیسہ نہیں ہے. میں بڑا کلیئر میسج دے رہا ہوں. ایک غریب کی مدد کر سکتا ہے، امیر کی مدد کر سکتا ہے. اگر امیر پیسے سے مدد کرنا تو تم اپنے اخلاق سے مدد کرو. You understand what I said؟ اخلاق سے مدد کرنا، زبان سے مدد کرنا، یہ سیرت رسول ہے. اس نے کہا میں پیسے نہیں دوں، سکرا نے کہا مجھے پیسہ نہیں چاہیے. وہ کیا پیسہ لے گیا جس کے صدقے میں عالمین بن گئے؟ وہ کیا پیسہ؟ اخلاق، کہ کیسا میں دین کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ مولا نے کہا اگر لین دین کرتے تھے تو معلوم ہوگا. کیا بات ہے، لین دین تو کرو، آنیسٹی معلوم ہوتی. آنیسٹی ایک ورڈ نہیں ہے، پوری زندگی آنیسٹی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے رسول نے اس کے دونوں بیگ اٹھا لیے. میں کسی کی مدد کرتا ہے یہاں پہ، میں قرآن خطہ غلط مت سمجھو. میرا مطلب یہ نہیں کہ بھاگا کرنا کوئی کرتا ہوں. میری ایک عادت ہے کہ جس شہر میں میں پڑھتا ہوں اس شہر کا نام لیتا ہوں. دیٹس آل. میں گلوبل میسج دے رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی. یوٹیوب کے اوپر کیا میں کبھی مدد کرتا ہے اس سے؟ ٹھیک ہے کرتے ہو نہیں، اس پہ پوری مرضی سن لے. گھڑی کے ساتھ میں دیکھ 25 منٹ آلریڈی ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے اس کے بیچ اٹھے، بیچ اٹھا کر اس کا جو گھر تھا وہ گھر پہ لے گیا. اب سن رکھا، رکھنے کے بعد سرکار ایسا پڑھ دے پڑھنے کی. اس عورت نے کہا کہ اے جب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می لک ایٹ می. اے جوان ذرا ٹھہر جا، اے جوان ذرا ٹھہر جا. اللہ کا رسول جس کے صدقے میں عالمین پڑی، اخلاق صرف اخلاق کا ایک ایک سٹیپ بتا پلٹے، سر کو جھکا کے کھڑے ہو. یوں نہیں، سر اٹھاوا نہیں تھا. معصومین کی سیرت اگر دیکھو، پورے معصومین کی، کہ کبھی سر اٹھا کے نہیں چلتے. جب کہ ان کو زیب دیتا سر اٹھانا، ہم کو نہیں. ان کو زیب دیتا، ہم کو نہیں. اس لیے کہ امام علی کا جملہ ہے، ہر فخر مجھے زیب دیتا ہے اور میرا مولا ہوتا ہے، ہم کو نہیں کہتے. تو اللہ کا رسول سر جھکا کے کھڑا ہو. اب اس عورت کے جملے سننا. اس عورت نے کہا کہ اے جوان، تھینک یو ویری مچ، تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے میرا کام کیا، لیکن میں تجھے ایک ایڈوائز کرتی، ایک نصیحت کرتی. کیوں کرتی نصیحت؟ میں سینئر ہوں، میں نے زیادہ دنیا دیکھی تجھ سے. تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں. سنو جملے سنتے جاؤ. تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں. میں نے تجھ سے زیادہ دنیا دیکھی، مجھے تجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو میں یہ سامان جو تم لا کے یہاں رکھا، اس کے لیے میں پیسے نہیں دے سکتی، تو میں ایک ایڈوائز کرتی، نصیحت کرتی. میں نصیحت کرتی، پھر بولا میں ایک ایڈوائز کرتی. اللہ کا رسول ایسا کھڑا ہو گیا کہ یس کیا ایڈوائز کرتی. آپ انصاف سے بولو. کوئی مجھے بچہ بولے کہ مولانا میں آپ کو کچھ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں، میں پلٹ کے بولتا تو اور مجھے کرے گا، کیا بول رہا ہے؟ آپ سن سکتے ہیں کوئی چھوٹا اگر ہم کو بولے، کوئی غریب بولے کہ I want to tell you something، ہم ایک منٹ برداشت نہیں کرتے. میرا ایگو ہے، میرا غرور ہے، میرا اسٹیٹس ہے. تم بولے گا how can you do it؟ میں دیکھنا بڑا آدمی ہوں. رسول سے بڑا کوئی تھا؟ کردار ہے رسول دیکھو، کیریکٹر آف پروفٹ دیکھو. 0.1% یہ چیز ہماری زندگی میں ہے. خود ڈیسائیڈ کرو آج کی رات جب رات میں
سوچنا ابھی بلانی نے کیا کہا، کیا کیریکٹر تھا رسول اور ہمارا کیا. میں ابھی امام علی کا بھی بتاؤں گا کہ معصومین کا کیریکٹر اور ہم اپنا کیریکٹر، یہ چیز ہماری لائف میں آنا. اللہ کے رسول سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے کنیزہ خدا وہ کیا بننا چاہتی تو؟ کہا اس عورت کی بات سنو. وہ عورت کہتی ہے کافرہ ہے، مشرکہ ہے، بت پرست ہے، مسلمان نہیں ہے. کہتی ہے کہ اے جوان، میں نے سنا ہے، چیزیں کہ I heard، میں نے سنا ہے کہ مکے میں جوان آیا ہے نئے مذہب کو لے کر، ریلیجن کو لے کر. اس کا مذہب ایسا ہے، اس کا مذہب ایسا ہے کہ جب سے وہ آیا ہے مکے میں، وہ مذہب ہسبینڈ اینڈ وائف میں، میاں بیوی میں اختلافات ہو گئے، اولاد میں ماں باپ میں اختلاف ہو گئے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو گئے، ڈفرینسز آ گئے. میں ایک چیز تجھے ایڈوائز کرتی کہ تو اتنا اچھا انسان ہے، اے جوان، تو اس جوان کی بات پہ عمل نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے سر کو جھکا کے کہا کہ اے کنیز خدا، تیری اس ایڈوائس پہ میں عمل نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں نے غلط کیا کہا؟ تم تو اتنے شریف معلوم ہوتے ہو، تم کیوں نہیں میری بات پہ ایڈوائس عمل کرو گے؟ رسول نے کہا بابا جس کی تو بات کر رہی وہ میں ہوں. کہا تم ہو؟ تو کہا ہاں وہ میں ہوں، جس جوان کی جو بات کر رہی ہوں. تو اب اس کا سوال تھا کہ یہ بتا تم نے جو یہ عمل کیا اپنی طرف سے کیا، یہ تم جو مذہب لے کر آئے ہو اس کی وجہ سے کیا؟ تو رسول نے کہا کہ میرے مذہب کا اسلام، اس کا بیسک میسیج ہی یہ ہے کہ غریب کی مدد کر، مجبور کی ہیلپ کر. اس نے کہا سب چیزیں چھوڑ دے، تیرے اخلاق کو دیکھ کے مجھے کلمہ پڑھا. آپ سمجھے میری بات؟ پورا واقعہ مشہور تھا لیکن اتنے پیغامات میں نے. اب میں آپ سے پوچھتا بھاونگر کے مومنین سے، اس عورت نے 1400 سال پہلے بولا، اس عورت نے 1400 ایئرس پہلے بولا کہ یہ مذہب آنے سے لوگوں میں ڈفرینسز پیدا ہو گئے، اختلافات پیدا ہو گئے. کیا اسلام اختلافات کا مذہب ہے یا امن کا مذہب؟ کیا ہے؟ اختلافات کا تو نہیں ہے نا دوستو. اگر آج ریئل اسلام ہم اپنے گھروں میں رائج کر دیں، اختلافات شروع ہو جائیں. نہیں ہوں گے. ہسبینڈ بول رہا بیوی کو کہ پردہ کرو، ہسبینڈ بول رہا بیوی کو کہ گانا مت سنو، اختلافات نہیں ہوں گے. داڑھی چھوڑو، اختلافات نہیں ہوں گے. ریئل اسلام اگر آ جائے، اس نے 1400 برس پہلے جو بولا تھا آج بھی وہی. تو پورے واقعے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اخلاق ہوں گے تو اسلام کو دنیا بھر میں پروپوگیٹ کر سکتے. میں دنیا بھر میں ایک بات بولتا ہوں کہ ایک لائن پلیز وہاں سے تو میری طرف ہے، ایک لائن کو ڈیوائڈ کرو. دنیا کو بتاؤ کہ ان کا اسلام اور ہے، ہمارا اسلام اور ہے. سمجھے میری بات؟ دنیا کو بتاؤ کہ بابا ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ آل محمد والا اخلاق کا اسلام ہے. ہمارے پاس وہ اسلام نہیں ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں. جو آج اب حالت کیا ہے کہ سورت کو دیکھ کر لوگ بازو کھڑے ہوتا ہے. اتنے ڈفرینس ہے مسلمانوں میں کہ کوئی ایکسپٹ ہی نہیں کرتا آپ کو. اسلامک فوبیا اگر آپ گوگل کرو، فیس بک پہ دیکھو، پوری دنیا میں کسی شہر میں چلے جاؤ، بغیر نام یہ بول رہا صرف ایک ہی چیز ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان ٹیررسٹ ہیں. کیا ہم ٹیررسٹ ہیں؟ اسلام کنڈیم کرتا ٹیررزم. ہم تو یہی بولتے ہیں کہ پہلا ٹیرر اٹیک تو ہمارے اوپر ہوا. 1400 سال پہلے پہلا ٹیرر اٹیک رسول کی بیٹی کے گھر پہ ہوا. پہلا ٹیرر اٹیک، پہلا جو آتنکوادی حملہ ہوا وہ رسول کی بیٹی کے اوپر، جس سے شہزادہ حسین شہید ہو. ہم تو شروع سے اس کے وکٹم. یہ آپ نے رسول کا کردار دیکھا، اب امام علی کا کردار دیکھا. میں صرف آپ کو کیریکٹر بتا رہا کہ اسلام کو کیا چاہیے اور آج اسلام کیا کر رہا. امام علی کا کیریکٹر دور خلافت، مولا علی کوفے میں کسی کام سے کوفے سے باہر گئے، کسی کام سے مولا کوفے سے باہر، شہر سے باہر گئے.
کر کے امام علی اپنے گھوڑے پہ واپس آ گئے. پرانے زمانے میں لوگ اکیلے ٹریول نہیں کرتے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ساتھ رکھتا. لیکن مولا کام تھا, نکل کے چلے گئے. تو راستے میں دیکھا جب واپس آ رہے تھے تو ایک یہودی, وہ بھی گھوڑے پہ, اور وہ بھی اکیلا تھا, وہ بھی آیا ایک ہی جگہ ایک ہی راستے پہ آ گئے. اس زمانے میں ایسی ٹریفک نہیں ہوتی. مولا اپنے گھوڑے پہ, وہ اپنے گھوڑے پہ. وہ علی کو نہیں جانتے, اب کوئی یہ بول سکتے کہ علی اس کو نہیں جانتے؟ ایسا تو نہیں ہے نا, نسلوں سے بات ہے. اچھا ایک بات یہاں پہ میں اور روک کے بولتا ہوں, پلیز ورسز یوتھ کو بات. امام علی کا ایک اصول تھا, رسول اللہ کا بھی ایک اصول تھا کہ جب بھی کوئی ملتا, جب بھی کوئی سامنے آتا, پہلے خود سلام کرتے, ویٹ نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا سلام کرے. کیوں؟ علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ کیسے معلوم ہو کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے کون سا بہترین عمل ہے؟ امام علی نے ایک جملے میں جواب دیا. علی نے کہا سلام میں پہل کرو, غرور خود بخود ٹوٹے گا. آپ کیا سن رہے ہیں؟ سلام میں پہل کرو. کیوں؟ ہم غریب کو سلام نہیں کر سکتے. میرا اسٹیٹس ہے بھاؤ نگر, میں ملٹی بلینر. کوئی غریب آتا میں سلام کرتا ہوں, صرف دیکھے برا نہیں مانا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. بھاؤ نگر مطلب بھاؤ نگر کی بات نہیں کر رہا ہوں, پڑھا اس لیے بھاؤ نگر بول. میں کر سکتا سلام نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ میرا اسٹیٹس ہے. تم ایسے بنو کہ تم مسجد میں یا امام باقا میں, نبی یہ بات نظر میں بول کے آ, مسجد یا امام باقا میں تم انٹر تو ہر بچہ تمہارے پاس آئے اور ہاتھ ملائے اور یہ بولے کہ یہ انکل سب سے اچھے اخلاق کے. اگر مسجد میں کوئی آئے, امام باقا میں کوئی آئے اور آگے پوچھے, یا تمہاری فیملی میں, تمہارے خاندان میں کوئی آگے پوچھے کہ 100 آدمی کا تمہارا خاندان ہے یہاں پر, کوئی آگے پوچھے کہ تمہارے خاندان میں سب سے اچھا صاحب اخلاق ہمیں وہ تم کو بتائے. یہ سیرت رسول ہے. اخلاق ہے تو اسلام ہے, اخلاق نہیں ہے تو اسلام نہیں. یہ امام علی کا کیریکٹر, امام علی کے اخلاق ہے. کیا اخلاق تھا میرے مولا. یہودی ملا, علی نے سلام کیا, پلیز غور سے سنو. علی نے اس کو سلام کیا, اس نے جواب میں سلام دیا. جواب دے کے اب امام علی نے کنورسیشن, بات چیت شروع کی. مولا کی بات زبان کھلتی تو موتی گھر. جب بات کرنے لگے تو یہ یہودی بولے کیا یہ کتنا اخلاق کا آدمی, کیا میٹھی زبان بات کر رہا. یہ تمہاری پہچان ہے, ہمیشہ محبت سے بات کرو. کیوں؟ اللہ کا رسول بولا, یہ عامر ملناوی نہیں بولا. ایک بات میں بات آئی, ایک شخص آیا مدینے میں, یہ واقعے کو کمپلیٹ کرتا. اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آگے بولنے لگا, یا رسول اللہ میری بستی میں, میرے محلے میں, جیسے امبا چوک ہے, امبا چوک میں 2 عورتیں رہتی ہیں میرے پڑوس میں. ایک عورت, پلیز غور سے سنو, ایک عورت بڑی عبادت کرتی, اتنی عبادت کرتی, اور ایک عورت صرف واجبات کا عمل کرتی. لیکن جو صرف واجبات کا عمل کرتی, مثال کے طور پر 17 رکعت نماز پڑھتی. ایک عورت رات بھر عبادت کرتی. تو میں خالی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جنت میں اس کا اسٹیٹس زیادہ ہے یا اس کا اسٹیٹس زیادہ ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ کثرت سے عبادت کرتی, اس کی زبان بڑی تیز چلتی. جب زبان کھلتی ایسا معلوم ہوتا ہے ذہن میں بھجا ہوا تیر کبھی کر, اس کو ہٹ, اس کو ہٹ, اس کو ہٹ. لیکن جو کم عبادت کرتی وہ بڑی میٹھی زبان تھی. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا جنت میں یہ اس کا مقام زیادہ یا اس کا مقام زیادہ, عبادت کرنے والی کا یا صرف واجبات کا عمل کرنے کا؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک جنتی عورت کو جہنمی عورت سے کیسے ملا رہا تھا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام اخلاق کا مطلب ہے. تم یہ مت سمجھو کہ تم کثرت سے عبادت کرو گے اور جس کو چاہے وہ چاہے بولو گے. اگر تمہارا یہ کیریکٹر ہے تو منہ میں تمہاری عبادت پھینکی جائے. اخلاق از دا مین موٹو. رسول کا اخلاق کا جس سے آپ اسلام بن گیا, وہی معصومی کا امام علی کا اخلاق ہے. علی نے اسے بات چیت کرنا شروع, بات کرتے 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 اسے پوچھا اے اللہ کے بندے کہاں جا رہے تم؟ مولا نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں. علی نے اسے پوچھا تو کہاں جا رہا؟ اس نے ایک بستی کا نام لیا, ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے, وہاں پہ پہنچا. 4 راستے تھے,
مثال کے طور پہ رائٹ کو کوفہ جا رہا، لیفٹ کو اس کا جا رہا، میری طرف لک ایٹ، پہنچے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے، وہ اپنے راستے کی طرف مڑ گیا، علی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے، اس نے آہٹ محسوس کی وہ پیچھے آ رہا، رک گیا، رک کے کہا کہ اللہ کے بندے تم کو کوفہ جانا نہیں ہے؟ علی نے کہا نہیں مجھے کوفہ جانا، تو کہا یہ راستہ کوفے کو نہیں جاتا، تم کو نہیں معلوم؟ اس کو بتا رہا کہ زمین سے زیادہ آسمانوں سے واقف ہے۔ علی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کوفہ نہیں جاتا، اس نے کہا پھر ادھر کدھر آ گیا؟ اب جملہ سنا اخلاق ہے امام علی کا، میرے مولا نے کہا کہ اے اجنبی، یہودی نہیں کہا اے اللہ کے بندے تو اتنی دیر سے میرے ساتھ تھا، یہاں سے ہم اچھی باتیں کر رہے تھے، تو یہاں سے ہم سے جدا ہو گیا، تو میں نے چاہا، علی کہتے ہیں میں نے چاہا کہ چند قدم فیو سٹیپس تیرے راستے پہ چل کے تجھے خدا حافظ بول دوں۔ وہ ایسا دیکھنے لگا، یار اتنی اچھی اخلاق کا بندہ ہی، اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا میرا نام علی بن ابی طالب۔ میں بات روک کے بولوں، مولا نے جب اپنے نام کا تعارف کرایا اپنے باپ کے ساتھ کرایا، جس کا باپ ایسا ہو تو کوئی نہیں کرایا، تو مولا نے تو ہی واز شاکڈ، اس نے کہا کون علی، اسلام کا خلیفہ؟ علی نے کہا ہاں میں، اس نے اس کو یقین نہیں آئی ہوئی، اس نے کہا تم اسلام کے خلیفہ؟ علی نے کہا ہاں، کب تم ہی ہو خلیفہ؟ کہا ہاں میں ہوں، کہا مجھے یقین نہیں آ رہا میں نے کیا سنا تھا اور کیا پایا، کیا نہیں کیا ہے؟ تو بھائی یہ تمہارا کردار ہے، تمہارے اخلاق ایسے، تو یار یہ ویسا کرو کہ اب میں اپنے مذہب کو چھوڑتا، تم اپنا کلمہ پڑھو، میں تمہارے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ کیریکٹر تھا ناصرین کا۔ آپ یقین اس سے بتاؤ کہ ہمارے پاس کتنا ہے، 0.1%، کبھی ہم سوچتے بھی نہیں، کبھی ہم فکر بھی نہیں کرتے کہ ہم اپنے کردار کو، ہمارا کردار ہم سمجھ جیسا گہرا ویسی اسی انداز کو رہنا ہے، نہیں، آپ کو سوچنا ہے، 5 منٹ روز سوچنا کہ میرے کیریکٹر میں کتنا چینج آیا۔ آپ انصاف سے بولو، 2 مہینے کی آزاداری میں کوئی لائف میں چینج آیا یا پریکٹس کی طرح ختم ہو گیا؟ افسوس ہے اگر 2 مہینے میں ہماری زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا روز مجلس کر کے، تو پھر ہم نے کیا کیا حسین سے؟ ہم نے کیا کیا پھر؟ دوستو یاد رکھو، پریکٹس کا نام محرم نہیں ہے، پریکٹس کا نام مجلس نہیں ہے، چینج کا نام مجلس ہے۔ یہ مت بولو کہ I don't need to change، یہ دعویٰ سلمان نے بھی نہیں کیا تھا کہ میں پرفیکٹ ہوں، کیونکہ شیطان ریٹائرڈ ہو گیا۔ پوچھ رہا یار، شیطان ریٹائرڈ تو نہیں ہوا نا؟ جب ریٹائرڈ نہیں ہوا تو ہم فکر کے سبھی کر رہے ہیں، ہم یہ کیسا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا شیطان آپ کے پاس نہیں آ رہا؟ ارے کیا وہ مولا جب بڑے بڑے نبیوں کی بیویوں کے پاس گیا تو ہم کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہر روز شیطان ہمارے پر حملہ کرتا۔ آپ کیا سمجھتے؟ آپ اللہ چوک پہ اس امام بالا میں مجلس سننے آ رہا، شیطان خوش ہوگا؟ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، وہ آپ کو مجلس میں بٹھا کے آپ سے گناہ کروا دے۔ وہ اپنے مشن میں اتنا تیز، کبھی یہ مت سمجھو کہ شیطان ہمارے پر حملہ نہیں کرتا۔ جس دن تمہارے ذہن میں یہ آیا کہ شیطان میرے پاس نہیں ہے، میں پرفیکٹ ہوں، سب سے بڑا شیطان تمہارے پاس ہی ہے، تو آپ یہ سمجھو کہ محرم کے 2 مہینے گزر گئے، کیا اخلاق میں چینج آیا؟ کیا فکر میں چینج آیا؟ کیا ہمارا بیہیویئر بدلا؟ کیا ہم نے کسی کو معاف کیا؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ کیا ہم نے کسی رشتہ دار کو محرم میں معاف کیا؟ ہم نے کسی رشتہ دار یا کسی غریب شیعہ سے بھاؤ نگر کے، ہم نے جس سے ہماری بات چیت نہیں تھی، ہم نے اس سے بات کی، 0.1%
بول رہا اتنے بڑے مجمع سے کہ اخلاق 2 مہینے کی آزاداری سے لیا کیا، کتنا چینج آیا لائف میں. اگر چینج نہیں آ رہا تو then what are you expecting? What are you expecting? چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. یا بَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ پڑھا کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ خالی سلوات، بے شک بے شک بے شک بے شک سلوات کمپلیٹ ہے، لیکن کم از کم یہی سیکھ لو یہ محرم میں اجل فرضوں زور سے پڑھو. الحمدللہ. مولا کو آواز رکھے. ایک چیز یاد رکھو، آپ بولیں کہ میں پڑھتا ہوں لیکن آہستہ پڑھتا ہوں، وہ غلط ہے. کیوں غلط ہے آہستہ پڑھنا؟ غلط مطلب میں دوسرے معنی میں بول رہا ہوں. اسی لیے بول رہا کہ اگر تم بیٹھ کے زور سے بولو گے تو جو تمہارا پڑوسی ہے بیٹھا ہوا ہے، اگر اسے نہیں بولا ہے تو تمہارے بولنے سے وہ بولنے لگے گا. جب وہ بولنے لگے گا تو ثواب تم کو ملے گا. ہمیشہ یاد رکھو بغیر محمد والے محمد میں سلوات کمپلیٹ ہے، 100% کمپلیٹ. وہ اجل فرضوں صرف ظہور امام تک. ایک دفعہ انشاءاللہ میرے امام کا ظہور ہوگا، وہ اجل فرضوں ختم ہو جائے گا. تم یہ چاہتے ہیں، پلیز میری طرف تم یہ چاہتے ہیں کہ جب تم روز تم جتنی دفعہ یہاں بیٹھ کے سلوات پڑھے امام تم کو دیکھے پوچھ رہا یار اتنے خاموش تو کبھی بھی نہیں تھے آپ لوگ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام آپ کو دیکھے میرے ایک جملہ میں ذمہ دار ہوں 3 دن وہاں کے ٹھہرو. اگر آپ یہ چاہتے کہ جتنی دفعہ تم اجل فرض ان کے ساتھ سلوات پڑھو 100 مرتبہ پڑھے تو 100 دفعہ امام تم کو دیکھے گا، 100 ٹائم تم کو دیکھے گا. آپ بولیں گے کیسے دیکھے گا؟ تم دیکھے گا. دنیا کا دستور کیا ہے؟ جب تم کسی کو دعا دیتے وہ بھی تم کو دعا دیتا. یہ اخلاق ہے. جب تم بولے کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے وہ بھی بڑا بولتا اللہ تم کو بھی اچھا رکھے. منہ ادھر ادھر کر کے نہیں بولتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا، مسکرا کے بولتا. تم اجل فرض ہو، تم دعا کر رہے امام کے لیے کہ میرے مولا کا ظہور جلدی ہو جائے. امام پلٹ کے دیکھ رہا کہ بھاونگر کی مسجد سے کوئی میرے لیے دعا کر رہا. امام کی نگاہ تمہارے اوپر آتی، چہرے پہ آتی، اور امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ. جتنی دفعہ تم اجل فرض بولے گا اتنی دفعہ امام دیکھے گا. دوستوں میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ امام مجھے دیکھے، لیکن اگر امام دیکھ لے تو میری سارے کام خود بخود بن جائے. چلو پڑھے محمد والے سیرت رسول کا امپورٹنٹ ترین پہلو، اسلام کا امپورٹنٹ ترین پہلو کہ اگر میرا بیہیویئر صحیح ہو جائے، خدا نہ خواستہ غلط نہ سمجھو کہ میں یہ بولا کہ کسی کا نہیں. I don't mean that. میں صرف یہ بتا رہا کہ اسلام اگر آج زندہ تو وہ صرف اور صرف کردار کی وجہ سے زندہ ہے، کسی اور کی وجہ سے زندہ نہیں. کہ معصومین کا کیریکٹر اور یہ آواز، یہ زبان ہماری زندگی میں کیا ہے. ہم بھی اپنی لائف میں کرنا. تیسری چیز، آخری چیز، اور میں 50 منٹ کی مجلس ہوگی. آخری چیز کہ اللہ کے رسول کا روز نام لو، شکر ادا کرو صبح میں اٹھ کے. یہ بول کے یہ جملہ رسول ہی کا ہے. شیخ عباس خمی مفاتیح الجناں میں بھی لکھتے اللہ کے رسول بولتے کہ روزانہ صبح اٹھ کے یہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. کیا مطلب اس کا؟ آپ گجراتی میں بولو، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، عربی میں بولو، فارسی میں بولو، کسی میں بھی بولو، کوئی واجب عمل نہیں. صبح اٹھ کے ایک جملہ بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. کبھی میں سوچتا یہ بات، کبھی میرے ذہن میں آتا کہ اللہ کا میں شکر ادا کروں، تھینک یو بولوں. جتنا تم شکر ادا کرو گے اتنی تمہاری
تمہاری نعمتیں کھل جائیں گی، اتنا تمہارا کاروبار چلے گا، اتنا تمہارا بزنس چلے گا، اتنی تمہاری جاب میں صحیح ہوگی. جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہارے رزق کو کھولتا جائے گا. ایک ہی جملہ بولنا ہے کہ اردو میں بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. امت اللہ چاہتا تو عیسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو موسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا. تو جب تم کو امت محمدی میں پیدا جو تم کو کیا اس کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت دل میں ہے. ولایت علی تمہارے پاس آئی، عزت حسین تمہارے پاس آئی، یہ سب سے بڑا شکر ہے. روزانہ جتنا ہو سکے یہ بولتے جاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا اور نعمت بڑھے گی. اور پھر یا محمد، یہ نام اتنا محمد کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلامت رکھے. ارے بابا میں تم کو دعا دے رہا ہوں تو کھولو تو شرمانے کے لیے کھانا نہیں کھا رہے یا کھانے والے ہیں. اوکے تو یا محمد کے نام میں سرکار کا ڈیلی 92 ٹائمز لو 17 ربیع الاول پر. 17 ربیع الاول پہلے یہ 17 ڈیز کوئی واجب نہیں، واجب نہیں. یہ مت بولا کہ کیا پڑھنا لازم ہے، نو. تم چاہ رہے تمہاری زندگی بدلے، تم چاہ رہے کہ تمہاری دعا قبول ہو، تم چاہ رہے کہ تمہاری ڈے ٹو ڈے لائف کے پرابلم سالو ہو، تم چاہ رہے کہ تمہارا رزق کھلے کر کے دے کر دعا دو گے. بولے پہلے 5 سلوات پڑھو، مسجد فرض کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مسجد پڑھو. 92 ٹائمز بولو، 100 مرتبہ بولو، 1000 مرتبہ بولو. یہ وہ نام ہے دوستو، پلیز غور سے سنو. یہ وہ نام ہے کہ اگر تم نے 92 ٹائمز صبح فجر کے بعد دیا، 92 ٹائمز ظہر اثر کے بعد دیا، 92 ٹائمز مغرب عشاء کے بعد، جتنی دیر ایک تسبیح ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. یہ وہ نام ہے کہ اس یہ نام اگر خلوص سے لوگے تو ضعیفی جوانی میں بدلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھ کی روشنی کے لیے، ویژن کے لیے یہاں پہ رکھو اور یا محمد بولو اور یا زہرا بولو. صرف نام رسول کی مدد بتا، پورا خمسہ خالی محمد یا محمد پر پڑھ دو پورے 5 منٹ سے بھی آپ ہو کہ یہ نام کی برکت کیا ہے، یہ نام کیا ہے، یہ اسم اعظم ہے. ہمارے پاس گرانٹر، میرا باپ شیعہ تھا میں شیعہ ہو گیا، میرا دادا شیعہ تھا میں شیعہ ہو گیا. میں نے کوئی محنت نہیں کی. ابھی میں نے آپ کے پورے کھوجوں کے جو 2 شیخ تھے بامبے کے، ابھی ان کی برسی پڑی 2 دن پہلے، وہ مدیس یوٹیوب پہ سن لینا، پوری ہسٹری پڑی آپ کی جو 150 سال پرانا 18 سینچری جو شیخ آئے تھے اس وقت جماعت میں نہیں کیا، 50 آدمی تھے. پوری ہسٹری ابھی ان کی برسی ہوئی. امام باڑہ کلاس کا خدا جماعت بامبے نے مدیس کرائی. پوری آپ کی ہسٹری پڑھ کے کام 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 کرو گے تو آج کام زندہ رہو. 18 سینچری کے لوگ شیخ صاحب سے جو مشہور ہے بامبے جو 60s میں چلے گئے، 150 سال پرانی بات. پھر وہ 4 شہید جو آرام باغ میں دفن ہے، پوری ہسٹری پڑھا، ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں 2 دن پہلے. ان کی مرضی تھی امام باڑہ کلاس کا خدا جماعت نے مجلس کرائی ہر سال کرائی. آئی تھنک 28 سفر 28 سفر اسی دن یہ دونوں باپ بیٹے کا انتقال ہوا. ایک نجف اشرف میں دفن ہے، مشہد مقدس میں. سوچو کام کرنے کا نتیجہ. تو میں آپ سے یہی بول رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے جگہ پر 92 ٹائمز کا آج رات سے کل سے پڑھ کے دیکھنا. 17 ربیع الاول تک پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے حالات بدل دیں. لیکن کنڈیشن ہے اس کے ساتھ، کنڈیشن سے اپلائی، کنڈیشن سے اپلائی. یہ نہیں کہ میں یا محمد بولوں پھر اسی زبان سے لوگوں کو ہرٹ کروں، یا محمد بولوں پھر لوگوں کے کو دل آزاری کروں، یا محمد بولوں اور لوگوں کی زبان سے لوگوں کو دھوکہ دوں، یا محمد بولوں اور اس زبان سے حرام کھاؤں. کوئی فائدہ نہیں.
پھر فائدہ نہیں ہے. کوشش یہ کرو کہ یہ نام سے تم اپنی تقدیر بدل دو, اپنی زندگی بدل دو, دنیا کو بتاؤ کہ محمد کی طاقت کیا ہے, دنیا کو بتاؤ کہ محمد کے نام میں پاور کتنا ہے. یہ نام زبان میں لیتے جاؤ تو تمہارے اخلاق بدلتے جاتا, تمہارا کردار بدلتے جاتا. پہلی چیز جو اللہ کے رسول کو پسند وہ رزق حلال. اگر حلال رزق میرے پاس ہے تو تم بھاونگر میں ونڈرز کر سکتے, بھاونگر میں تم لوگوں کی زندگی بدل سکتے. اگر حلال رزق تمہارے پاس ہے, تم 1 روپیہ بھی اور حلال کا ہے, تو پھر محمد کے نام کی برکت ہے. کم از کم جب اللہ کے رسول کا میں ذکر کر رہا تو اب سوچو, یہی پیسہ نہ کہ جس کے لیے صبح شام ہم اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں, ادھر جا رہے ادھر جا رہے, بہت اچھی بات ہے, جاب کرنا بزنس کرنا بہت اچھی بات ہے, ہم کر رہے اسٹرگل اٹھا رہے صرف اس پیسے کے لیے. لیکن سوچو اسلام آنے سے پہلے رسول کی جو بیوی خدیجہ تھی اس کا پیسہ اتنا پاک تھا کہ پورا پیسہ رسول نے خدیجہ کا استعمال کر کے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیا. تو کم از کم اگر ہم نے سیرت رسول پڑھا تو سیرت رسول میں خدیجہ کی سیرت اتنی تھی کہ اتنے پیسہ رہنے کے بعد ٹریلینر تھی, ٹریلینر بلینر نہیں, ٹریلینر, لیکن 0.1% بھی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. جیسا محمد مصطفیٰ کا اخلاق ہے اسی طرح خدیجہ کبریٰ کا اخلاق ہے. چل بات پڑھے محمد والے محمد بس دوستوں میں کیا کروں, وقت 1 گھنٹے کی پوری مجلس ہوتی ہے, ان کا مسائل نہیں پڑھا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا, لبیک یا زہرا, لبیک یا, لبیک یا زہرا, لبیک یا, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا حیدری, حیدری. مولا آباد رکھے. کتنا اچھا لگا یہ آپ سب کی زبان پہ لبیک 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 لبیک. خوش ہوئے. لبیک کے معنی کیا پتا ہے؟ ایک ورڈ ہے لبیک, مین اتنا سا ورڈ ہے. اس پہ آپ لبیک یا مہدی بولو, لبیک یا علی بولو, لبیک یا حسین بولو, لبیک یا محمد بولو, لبیک یا زہرا, ہر کے ساتھ لبیک. اتنا سا ورڈ ہے. لبیک کے معنی کیا؟ لبیک کے ایک لبیک ہم اور بولتے ہیں. کہاں بولتے ہیں؟ جب احرام باندھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. کہاں بولتے ہیں؟ کہ مسجد شگرا سے اگر آ رہے یا جوفا سے آ رہے, جیسی اپنے جسم کے اوپر احرام باندھتے عمرے کا یا حج کا 3 مرتبہ یہ تکبیر پڑھتے. لبیک کیا بولتے کہ پروردگار لبیک اللہم لبیک, اللہ I'm coming to you, I'm coming to you, میں تیرے پاس آ رہا ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, اللہ میں آ رہا کوئی نہیں ہے سوائے تیرا کوئی شریک نہیں. رائٹ. وہاں جیسے تم لبیک بولتے, پلیز بس سنو, تم نے چھیڑا مجھے اس کے 5 منٹ ہو گئے, تم لبیک نہیں بولتے تو میں یہی ختم کر دیتا. جیسے ہی تم لبیک بولتے 3 دفعہ 21 چیزیں حرام ہو جاتی تمہارے. جھوٹ نہیں بول سکتے جو روز بولتے, کیا بولتے, غیبت نہیں کر سکتے جو 24 گھنٹے کرتے, داڑھی نہیں بول سکتے جو روز بولتے, دھوکہ نہیں دے سکتے جو ہماری عادت بن گئی. میں مثال دے رہا, آپ کی نہیں جنرل بات کر رہا. یہ ساری چیزیں جیسی لبیک بولے 21 چیزیں حرام ہوتی, اسی طرح جب تم لبیک یا حسین بولتے یہ ظاہر والا کو یہ ساری چیزیں حرام ہے. لبیک کے معنی یہ ہے کہ میں مولا حسین کو بول رہا کہ مولا میں آپ کے پاس آ رہا, I'm coming to you, I'm coming to you. آپ پوری زندگی لبیک بولو, لاکھ بار خدا نہ خاصہ, لاکھ بار خدا نہ خاصہ. اگر حسین بولتے ڈونٹ کم ٹو می, ختم ہو گئے. مزہ اس میں کہ تم بھاونا
یہ ہے لبیک یا حسین، یہ ہے لبیک یا محمد، یہ ہے لبیک یا مہدی۔ موجود کا بنا کہ ایسی لائف میں چینج نہ 1442 ہجرہ کا یہ سال کا محرم کا آخری دن ہے پورے لاسٹ ڈیز آف ایام اذان۔ کل اسی میں بڑھوں گا، ٹاپک آگے بڑھا کہ ہم کو کرنا کیا ہے، کیا گفٹ تحفہ تم نے تیار کیا حسین جانے والے 8 ربیع الاول کو واپس۔ پھر بول رہا مولا حسین 8 ربیع الاول کو بہام نگر کے سے جا رہے، ڈو یو وانٹ ٹو گیو اینی تھنگ ٹو امام حسین؟ کچھ دینا چاہتے مولا حسین کو یا مولا کو ایسی رخصت کرو گے؟ 2 مہینے سے تمہارے پاس ہے، اللہ خانے سجے ہوئے، یہ سارے جو کالے پردے پرچم سب ختم ہو جائیں گے 8 ربیع الاول کو۔ ہم جس طرح یہ سال میں جب لاسٹ ڈیز میں آپ کے پاس آیا تو مجھے چینج چاہیے، پریکٹس نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے کہ ہر سال محرم آنا، ہر سال محرم چلا جاؤ۔ واٹ آر وی لرننگ؟ کردار میں، اخلاق میں کتنا چینج ہے خود ڈیسائیڈ کرو، خود چیک کرو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بولو۔ ابھی 3 دن ہو انشاءاللہ باتیں آپ بتاؤں گا جھوٹ کے لیے، مولا تم کو آواز رکھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نعرے مت لگاؤ، تم بولو لبیک یا حسین، جتنا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لبیک بولتے جاؤ، کم از کم فکر کرو، دعا یہ کرو کہ مولا میری لبیک کو ایکسپٹ کرو، میری لبیک کو قبول کرو۔ دوستو آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے، اس معصوم بچے کا کہ جو دنیا میں نہیں آیا۔ آہستہ نہیں رونا، سمجھ گئے نا آپ، سمجھ گئے؟ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ انشاءاللہ جب میرا مولا ظہور کرے گا کربلا کا بدلہ بعد میں لے گا۔ مولا علی کے سر پہ جو ظالم نے تلوار ماری اس کا بدلہ بعد میں لے گا۔ سب سے پہلے جس کے خون کا بدلہ ہے کہ اس بچے کا جو ماں کے شکم میں شہید ہو گیا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ شہزادہ محسن لاکھوں سلام میری مظلوم شہزادے۔ میں آج جب شہزادے کی شہادت پڑھ رہا، میں سب ماں کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا جو ان کی شادی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے یا پریگننٹ، تم نیت کرو کہ اگر مجھے اللہ بیٹا دے گا تو میں محسن نام رکھوں گا۔ آپ نے سن لیا یہ نام اور خاموش بیٹھے۔ یہ اتنا برکت والا نام ہے، جس بچے کا نام محسن رہتا اس کے اوپر ایک خاص نظر کرم شہزادی کونین۔ لیکن میری خواہش آپ سے کہ اپنے بچوں کے نام محسن رکھو تو کم از کم وہ یاد آئے گی، نہ پوچھیں گے لوگ یہ محسن کون ہے تو تم بتا سکو گے کہ ایک فاطمہ کا بیٹا تھا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ آپ بول سکتے ہیں کہ ایک بی بی زہرا کا بیٹا تھا جو دنیا میں آنے سے پہلے ظالموں نے شہید کیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا دوستو؟ اس سے بڑا 5 یا 6 مہینے کی پریگننسی تھی، ظالمین نے وہ ظلم کیا حسین بی بی زہرا کے اس بچے پر کہ آج بھی زمانے کا امام روتا ہے اس ظلم کو یاد کر کے کہ ہائے میری دادی پہ کیا ظلم ہو رہا، ہائے میرے دادی کے اس بچے پہ کیا ظلم ہو رہا۔ دوستو یاد رکھو کبھی بھی مجلس سے سوکھی آنکھوں سے نہیں اٹھتے جانا۔ فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا آپ سے، اتنا ہی کہا تھا بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ خام پیدا کرے گا،
جو تیرے بچوں کا ماتم کریں گے. تو اس وقت میری شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آج ہم جو بچے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف شہزادی کی دعا. دوستو یہ خاندان اہل بیت کے 2 بچے جو ظلم عظیم سے شہید کہ جس کو ہر معصوم نے یاد کیا. ایک مدینے کا محسن، ایک کربلا کا علی اصغر. ہر امام نے یاد کیا ان معصوم بچوں. علی اصغر بھی نام یہ ایسا نام ہے کہ اگر تمہارے گھر میں علی اصغر اور محسن رہ جائیں تو اللہ تمہاری اولاد میں اتنی برکت دیتا. پہلا نام رکھو محسن، دوسرے بچے کا نام رکھو علی اصغر. صحت رہتی ہے. اور یہ نام جب تم بار بار پکارتے اپنے بچے کا، محسن ابن علی، محسن ابن علی جب تم پکارتے یا علی اصغر جب تم پکارتے، اس نام کی برکت سے گھر میں برکت آ جاتی. جتنا ہو سکے اپنے بچوں کے نام محسن رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے کہ جس سے جب تک رکھو گے محسن، جتنا پکارو گے. اس لیے کہ ہر بچہ بڑا ہو کے 3 4 سال 5 سال 6 سال کا ہوتا، وہ پوچھتا اپنی ماں سے کہ یہ میرے نام کا مطلب کیا ہے. آپ کیا بولیں گے مطلب کیا ہے؟ احسان کے معنی میں محسن ہے. لیکن اس کے بعد کیا بولیں گے کہ ایک آنے والا تھا محسن، لیکن آنے سے پہلے ہی ظالم نے اتنا ظلم کر دیا کہ جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی میں گرایا کہ جس سے شہزادہ محسن شہید ہو گیا. دوستو مولا ایک بہت ذاکر تھا سید سادہ، اور سے چلو تم تڑپ کے رو گے. ایک ذاکر حسین تھا جو مولا حسن کے مسائل بہت پڑھتا تھا. اللہ جنت البقیع اور جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. جنت البقیع کو ریبلڈ کر دے اللہ. اور شہزادہ محسن کے خاتینوں سے جب میرا امام بدلہ لے ہم کو بھی توفیق دے. میں نام نہیں لے رہا وہ کون ظالمین تھے، آپ بہتر سمجھ لیں. یہ جو دن ہے نا یہ شہزادے کی شہادت کے دن ہے. تو دوستو ایک ذاکر تھا جو مولا حسن کے مسائل پورے پڑھتا تھا، بڑا روتا تھا. ایک دن میرا مولا حسن اس کے خواب میں آئے. 2 دن پہلے روایت پڑھا خواب میں آئے اور آ کے بولے کہ ذاکر تو میرے مسائل پڑھتا لیکن میری ایک مصیبت کو کبھی بیان ہی نہیں کرتا. اس نے کہا مولا میں یہ بیان کرتا کہ آپ کے اوپر کتنے ظالموں نے حملے کیے، کتنا شدید زہر دیا کہ آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے مارے. ایسا زہر تھا کہ وہ پانی کا زمین پہ ڈالا گیا تو زمین. میں آپ کی ساری مصیبتوں مولا حسن نے کہا نہیں ذاکر، جو میری بڑی سب سے بڑی مصیبت تھی مدینے کی وہ بیان نہیں کرتا. ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادے آپ ارشاد کرو. کہا ذاکر میری وہ مصیبت میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا کہ جب میں گھر کے اندر تھے اور ظالمین نے لاٹھی لکڑیوں کو رکھا تھا، میری ماں اس دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازے کو ایسا ظالم نے پش کیا کہ میری ماں کے پیٹ میں میرا بھائی قتل ہو گیا. اس کے بعد وہ ظالم نے تازیانے کو اٹھایا اور میری ماں فاطمہ پہ جب مارتا تھا میں جا کے ماں سے لپٹ جاتا تھا اور کہتا تھا میری اماں کو مت مارو، میری ماں کو مت مارو. مدینہ وہ جگہ ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا اور کربلا وہ جگہ ہے جب ماں کے سامنے بچوں کو. خبردار شہزادے محسن کے مسائل کا واسطہ، مولا حسن کی اس خواہش کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر سمے کے آخر تک آمین ہو. خبردار شہزادے محسن کے مسائل کا واسطہ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے.
جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا، اللہ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اللہ کو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر، سیریا میں سیلانیوں کے روزوں کی حفاظت کر، پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کے تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، اللہ ہم کو توفیق دے کہ اخلاق رسول ہمارے پاس آ جائے انشاءاللہ، ہم زندگی ایسے گزاریں کہ جس سے ہمارا رسول، ہمارا مولا راضی ہو جائے، پروردگار فرزند زہرا، یمن زہرا، امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جانا حسین کا آزادار، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت پروردگار یہ کووڈ سے، کووڈ-19 سے اور جو بیماریوں سے مولا حسین کے چاہنے والے اگر مبتلا تو اس بیماری سے حسین کے چاہنے والوں کو پوری دنیا میں اپنی حفاظت پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اللہ کو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں، اور جب بھی مولا حسین کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں، جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دیں، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین، محبت مولا کائنات میں زندہ رہ اور علی ہند کی محبت میں دنیا سے ہو، ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین اور جن جن لوگوں نے مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین، آج اس کی پہلی رات ہے اس کے لیے تمام ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار سارے مرجع عالم کے لیے سورہ فاتحہ